السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مرکز طوبہ للدراسات الاسلامیہ کی جانب سے منعقد کیے گئے کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول کے دروس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، وہ نکاح جن کو شریعت نے حرام کیا ہے ان کی تفصیل آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ کل کے درس میں نکاح شغار کے تعلق سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد وہ نکاح جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور آپ کے مذکرے میں جو نصاب ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں تیسرے نمبر پہ نکاح لکھا ہوا ہے، نکاح المحلل، حلالہ میں کیا گیا نکاح۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی خاتون کو 3 طلاق دے دی گئی تو وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے، یعنی جس نے اس کو طلاق دی ہے، اس کے لیے وہ حرام ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں مطلقہ بائنہ، اس کو کہتے ہیں مطلقہ بائنہ، کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے جدا ہو گئی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اللہ تعالیٰ نے 2 طلاق بیان کیا، کہا طلاق مرتان، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ 2 طلاق جو ہے یہ رجعی ہے، اس میں شوہر اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے، لیکن جب تیسری طلاق پڑ جائے، فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری طلاق، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے، یعنی جس نے طلاق دی ہے، اس کے لیے یہ حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے اور دوسرا شوہر اس کو طلاق نہ دے دے۔ اور یہ نکاح جو ہے نا کسی شرط کی بنیاد پر نہیں ہو، یعنی یہاں سے خاتون عدت سے نکلی، پھر اس کو کسی نے پیغام بھیجا اپنی مرضی سے، پھر اس نے پیغام قبول کیا، پھر اس کے ولی نے اس سے اس کا نکاح کروا دیا، اور وہ اس کے ساتھ رہی جب تک اللہ نے چاہا۔ پھر حالات بگڑے، خراب ہوئے، کوئی معاملہ ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، یا اس نے طلاق دے دیا، یا اس نے خلا لے لی اپنی مرضی سے، کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی معاملہ نہیں تھا، تو ایسی صورت میں پھر وہ خاتون اپنے پہلے شوہر سے، جس نے اس کو 3 طلاق پہلے دیا ہوا تھا، اب اگر اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا فَإِن طَلَّقَهَا، یہ تیسری طلاق ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو یہ پہلے شوہر کے لیے حلال اس وقت تک نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ تو اس کو لوگوں نے حیلہ بنا لیا، بہانہ بنا لیا، اور کچھ تو شریعت کی ناسمجھی کی وجہ سے، مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے، لہذا نکاح کے اس کورس کو ختم کرنے کے بعد اگلا جو کورس آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ وہ یہی طلاق، خلا اور زہار اور اس کے جو مسائل ہیں اسی کے اوپر باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ تو یہاں بس ہم اتنی باتیں آپ کو اس لیے بتا رہے تھے کہ صورت مسئلہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، حلالہ ہے کیا چیز۔ تو کہا اگر کسی نے 3 طلاق دے دی تو اب اپنے پہلے شوہر کے لیے وہ حلال نہیں ہے،
یہاں تک کہ خاتون کا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہو جائے اور وہ پھر اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے جب چاہے، یعنی وہ لوگ رہیں اور پھر اپنی مرضی سے ان کو طلاق ہو، پھر یہ پہلا شوہر پیغام بھیجے، پھر وہ خاتون قبول کرے، ہے نا، پیغام کو، یعنی اس کے گھر والے قبول کریں، وہ قبول کرے۔ اب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پہلے شوہر نے جس نے تمہیں 3 طلاق دیا تھا، اب اس نے دوبارہ پیغام بھیجا ہے نکاح کا، تم کیا اس سے نکاح پھر کرنا چاہتی ہو؟ اب وہ کہے کہ ہاں ہم کریں گے یا لوٹ جائیں گے، اس کی رضامندی ہوگی، تب ولی اس سے اس کا نکاح کرا دے گا۔ نیا مہر، نئے گواہ، سب لوگ ویسے ہی ہوں گے جیسے پہلی مرتبہ نکاح ہوئی تھی، اس طرح سے۔ تو یہ آیت کریمہ میں اس کا ذکر ہے۔ لوگوں نے اس کو کیا کر دیا، اس کو جو ہے حیلہ بنا لیا۔ وہ حیلہ کیا ہے کہ کانٹیکٹ کر کے، عقد کر کے، پیمانہ کر کے کسی ایسے آدمی کو متعین کرتے ہیں کہ ہم فلاں نے فلاں کی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب اس سے تمہارا ہم نکاح کر دے رہے ہیں، تم اس کو طلاق دے دینا، پھر یہ پہلے شوہر کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ معاشرے میں یہ چیز چلتا ہے۔ شریعت کی نگاہ میں اس کا کیا حکم ہے وہی ہم بیان کریں گے اس میں، نکاح محلل میں۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ قصد معلوم ہو، قصد یعنی ارادہ معلوم ہو یا ارادہ مطلوب ہو، جیسا کہ بعض لوگ جن کی طبیعتیں بگڑی ہوئی ہیں اور جو شریعت کو کھلواڑ بنائے ہوئے ہیں، شریعت کو مذاق کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر خاتون کا طلاق دے دیا گیا، 3 طلاق اس کے شوہر نے دے دیا، تو وہ کسی غریب اور کسی محتاج آدمی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ اس خاتون سے ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، اور پھر 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد تم اس کو طلاق دے دو تاکہ وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ یہ قصد بھی ہے، معلوم بھی ہے، دونوں طرف سے پیکٹ ہے، معاہدہ ہے کہ ایسا کرنا۔ یہ نکاح حرام ہے، یہ نکاح باطل ہے، اور اس کا اثر بھی مرتب نہیں ہوگا۔ یعنی اگر مان لیجئے کہ وہ نکاح ہو بھی گیا ویسا اور اس نے طلاق دے بھی دیا، تب بھی وہ خاتون اپنے پہلے شوہر کے لیے کبھی حرام نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگی، پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے، جمہور علماء کا یہی قول ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ ضرور، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا کہ یہ وہی ہے جو حلالہ کے لیے نکاح کرتا ہو، هو المحلل، لعن اللہ المحلل والمحلل له، جو حلالہ کرے اور کروائے ان دونوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا ہے، اور یہی روایت حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر موجود ہے۔ وہاں یعنی جہاں یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، وہاں پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ یعنی یہ روایت جو عقبہ ابن عامر سے ابن ماجہ میں ہے اس کو حسن کہا ہے، اور یہی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ لہذا یہ نکاح حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت کو مرتب کیا ہے، باطل ہے، قلعدم ہے، اس کا کوئی اثر ہی مرتب نہیں ہوگا، اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا، یعنی وہ خاتون اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، اگرچہ وہ حلال سمجھ کے رشتہ وہ لوگ کر لیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ معاملہ، وہ رشتہ حرام ہوگا۔ یہ پہلی صورت ہوئی۔ اب آئیے دوسری صورت اس کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی کبھی قصد اور ارادہ کیا ہونا، دل کے اندر ہو، اس کے اوپر کوئی مطلع نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب کوئی آدمی اس کا خیر خواہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں مل جل کر رہتے تھے، کسی معاملے میں 3 طلاق ہو گئی، ان کی جدائی ہو گئی، لیکن اب ان کے لیے ہم اس خاتون کو حلال کر دیں گے، لہذا بغیر کسی کو بتائے ہوئے
اس نے خاتون سے پیغام بھیجا، اس کے دل میں ہے نا، پیغام بھیجا، پیغام بھیجنے کے بعد نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد پھر اس نے اس کو طلاق دے دیا تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ دیکھیے اس میں جو میاں بیوی ہیں وہ لوگ، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تیسرا شخص ہے جس کو فضولی آپ کہہ لیں گے، ہے نا، یہ فضولی ہے، یہ باہر سے آیا اور ان دونوں کے معاملے میں یہ چاہ رہا ہے کہ ہم تبرع کریں، ہم آگے بڑھ کر کے ان کے معاملے کو حل کر دیں، تو یہ نکاح بھی اس کے حق میں حرام ہے، اور ایسا نکاح کرنے والا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے نا، اور ان دونوں کے درمیان جو عقد ہے وہ عقد بھی باطل ہے، یعنی نکاح ہی نہیں ہوا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس کا اثر مرتب ہو جائے گا، اور وہ اثر یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہے وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، اس لیے کہ ان دونوں کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں، یہ تیسرا شخص آیا ہے اور اس نے ایسا کیا، لیکن لعنت اس کے اوپر پڑے گی جس نے اس عمل کو انجام دیا ہے، جس نے اس عمل کو انجام دیا ہے۔ لہذا اس طرح کی چیزوں سے انسان کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین معاشرے اور سماج سے اس طرح کی برائیوں کو پاک اور صاف کرے۔ لہذا نکاح محلل اپنے دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں اور دوسری صورت میں حرام ہے، اس کا وجود نہیں ہے، لیکن پہلی صورت میں اس کا اثر بھی مرتب نہیں ہوگا، اور دوسری صورت میں اس کا اثر مرتب ہوگا، اور وہ شخص جو تبرع کرنے کے لیے آیا ہے کہ چلو ہم دونوں کے درمیان صلح کروا دیتے ہیں، یہ گنہگار ہوگا، یہ گنہگار ہوگا۔ امید کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ حرام نکاحوں میں چوتھے نمبر پہ جو آپ کے مذکرے میں نکاح ہے یا نکاح لکھا ہوا ہے وہ ہے محرم کا نکاح، یعنی حج اور عمرے میں اگر کوئی آدمی حج اور عمرہ کا احرام باندھے ہوا ہے یا حالت احرام میں ہے، اب اگر وہ نکاح کرے تو کیا ہے؟ تو حالت احرام میں کیا گیا نکاح یہ جمہور علماء کے نزدیک باطل ہے، نہیں کر سکتے نکاح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينکح المحرم ولا ينکح، کہ محرم لا ينکح المحرم ولا ينکح، لا ينکح المحرم ولا ينکح، نہ تو محرم نکاح کرے گا احرام والا اور نہ وہ نکاح کرائے گا، ولا یخطب، اور نہ وہ پیغام دے گا، یعنی حالت احرام میں پیغام کا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ ہوتا کیا ہے، دیکھیے دو بہنیں ہیں، کوئی بہن امریکہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہے، کہیں ہے، ایک بہن ہندوستان میں ہے، دونوں نے پلان بنا لیا کہ چلو عمرہ کرنے یا حج کرنے آتے ہیں، وہاں ملاقات ہوگی، آگے حج کرنے کے لیے، دونوں احرام میں ہیں، ساتھ میں بچی ہے، اس کے ایک بچے، اب بات کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے کہ آپ کی بچی ہے، ہمارا بیٹا ہے، حالت احرام میں ہے دونوں، اور بات کر رہے ہیں نکاح کرنا، کہا یہ بھی ناجائز ہے، پیغام نکاح بھی نہیں دے سکتے احرام کی حالت میں۔ ہاں احرام سے نکل جائیے، ارکان حج یا ارکان عمرہ آپ نے ادا کر لیا، احرام کی پابندی سے نکل گئے، اب نکاح کر سکتے ہیں یا آپ پیغام دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن حالت احرام میں، احرام کی حالت میں جہاں بہت ساری پابندیاں ہیں کہ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، شکار نہیں کر سکتے، اور مرد ہے تو اپنے سر کو نہیں ڈھکے گا، خاتون ہے تو اپنے چہرے کو نہیں ڈھکے گی، الا یہ کہ کوئی اجنبی مرد آئے تو وہ پلو کو سامنے کھینچ لے گی، ہے نا، یہ جو پابندیاں ہیں اس میں ایک پابندی یہ بھی ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح بھی نہیں ہوگا، اور احرام کی حالت میں پیغام نکاح بھی نہیں دیا جا سکتا ہے، سمجھ گئے، پیغام نکاح بھی نہیں دیا جا سکتا، اور اس کی کیا صورت ہوگی اس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں نکاح کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ نہیں نکاح کے ذات کے اوپر لوٹ رہی ہے، لہذا حالت احرام میں نکاح کرنا حرام ہوگا، اور اگر نکاح ہو گیا تو وہ باطل ہوگا، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے، اور تمام کے تمام علماء یہی کہتے ہیں۔ حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ام المومنین سے جو نکاح کیا تھا، اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں، اور اہل سیر، سیرت والے اور اہل اخبار، اس طرح کے لوگ
وہ کیا ہیں؟ اس کے اوپر مختلف ہیں. بعض آثار ایسے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت میمونہ سے حلال کی حالت میں یعنی احرام سے نکلنے کے بعد نکاح کیا تھا. اور کچھ روایتیں، اور یہ روایت متواتر ہیں، یہ روایت کیا ہیں؟ متواتر ہیں. اور کچھ روایت ایسی بھی آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت میمونہ سے نکاح حالت احرام میں کیا تھا. یہ روایت بھی موجود ہے. یہ اختلاف ہے. اسی کے طرف حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ متواتر روایتیں ہیں حضرت ابو رافع سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اسی طرح سے سلیمان ابن یسار، اسی طرح سے یزید ابن عاصم اور اس کے بھائی، اسی طرح سعید ابن مسیب، سلیمان ابن یسار، ابو بکر ابن عبد الرحمن، ابن شہاب زہری اور جمہور علماء مدینہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم کہ میمونہ، حضرت میمونہ سے نکاح نہیں کیا الا وهو حلال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے، یعنی احرام کے پابندی سے آپ نکلے ہوئے تھے. احرام کے پابندی سے لم ينكح النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ الا وهو حلال، کہ آپ احرام کی حالت سے نکل کر کے آپ نے ام المومنین حضرت میمونہ سے نکاح کیا. اسی طریقے سے حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں وما اعلم احدا من الصحابہ روى عنہ ان علیہ الصلاۃ والسلام، کہ کسی صحابی سے مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ روایت کی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے احرام کی حالت میں نکاح کیا تھا، الا ابن عباس، سوائے عبداللہ ابن عباس کے رضی اللہ عنہما. اور ان کی روایت بھی صحیح ہے، ثابت ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ متعارض ہے روایتوں سے. تو اگر دونوں روایتیں صحیح سند سے آ گئیں اور آپس میں ٹکرا گئیں، اس صورت میں کہ دونوں کے درمیان جمع کرنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہو، تو علماء کہتے ہیں کہ دونوں کی حجت جو ہوگی وہ ساقط ہو جائے گی، دونوں کی حجت ساقط ہو جائے گی. تو پھر دلیل کہاں سے لی جائے گی؟ تو دلیل کہیں دوسری جگہ سے لی جائے گی. یہ اگر اس کو ہم تسلیم کریں تو. لیکن اس مسئلے کو جب آپ پڑھیے گا فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تو آپ کو یہ بات واضح طور پہ نظر آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت میمونہ سے جو نکاح کیا تھا وہ احرام کی حالت میں نہیں کیا تھا، بلکہ احرام سے نکلنے کے بعد کیا تھا، احرام سے نکلنے کے بعد کیا تھا. تو سمجھ گئے یہ بات؟ حالت احرام میں کیا گیا نکاح یہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا. اور اسی طریقے سے پیغام نکاح بھی دینے والا حالت احرام میں گنہگار ہوگا. لہذا شادی بیاہ کی باتوں سے احرام کی حالت میں اجتناب کرنی چاہیے. اب یہاں فقہا ایک مسئلہ نکالتے ہیں، اور وہ مسئلہ کیا ہے اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں. کہا کہ کبھی کبھی نکاح محرم جو ہے یہ قصدن واقع ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ غیر قصد سے ہوتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ شوہر حالت احرام میں ہے اور اسے معلوم نہیں ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی حالت احرام میں ہے اور اسے معلوم نہیں ہے. تو کہا یہ کیا مسئلہ ہوا کہ وہ حالت احرام میں ہے اور اسے معلوم نہیں ہے؟ تو فقہا مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی حج کے لیے گیا یا کوئی عمرہ کے لیے گیا، اور اس کے بعد اس نے حج کا اور عمرے کا احرام اس نے اتار دیا، نسک کو اس نے پورا نہیں کیا، جو کرنا چاہیے تھا اس عمل کو اس نے پورا نہیں کیا اور احرام سے وہ باہر نکل گیا. اب جب تک وہ جا کر کے دوبارہ مکہ عمرہ نہ کرے تب تک وہ حالت احرام میں ہے. شرعی طور پر اگرچہ وہ 10 سال تک باقی رہے تب بھی وہ حالت احرام میں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ جا کر کے دوسرا عمرہ کر کے جب تک وہ حلال نہ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کوئی آدمی ہے اور اس نے نکاح کر لیا، اس نے نکاح کر لیا، اور اس حال میں کہ وہ محرم ہے، کیونکہ وہ احرام کی پابندی سے نکلا نہیں اور اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ محرم ہے، احرام کی پابندی میں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں ہو گیا، ہمارا معاملہ ہو گیا، ولی نے اس کا نکاح کروا دیا خاتون کا، یا اس نے نکاح کر لیا
لیکن وہ اپنے سابق احرام میں اب بھی باقی ہے. ولی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ احرام میں نہیں ہے اور لڑکا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھی احرام میں نہیں ہوں, یا دونوں میں سے کوئی ایک ایسا سمجھ رہا ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تاکہ نکاح, اس نکاح کو کہیں گے نکاح شبہ, اور یہ صحیح نہیں ہوگی. لیکن اس لیے صحیح نہیں ہوگی, کیوں نہیں صحیح ہوگی؟ کہ اس لیے صحیح نہیں ہوگی کہ یہ حالت احرام میں کیا گیا نکاح ہے, لیکن اس کا جو اثر مرتب ہوگا نا وہ سب کے سب صحیح ہوگا. یعنی ان دونوں کے جو آپسی تعلقات ہیں اس کو برائی کا نام نہیں دیا جائے گا, اور اسی طریقے سے جو اولاد ہیں وہ اولاد ان سے ثابت ہوں گے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. لیکن جیسے پتا چلا کہ نہیں یہ معاملہ ہم لوگوں کا غلط تھا, تو دونوں الگ ہوں گے اور تجدید عقد کریں گے, پھر سے نکاح کریں گے, اور احرام کی پابندی سے وہ باہر نکلیں گے. پتا ہے کہ ہم احرام سے نہیں نکلیں, تو پہلے اس عمل کو کریں, جدا ہو جائیں, اس عمل کو کریں, اور دونوں جب پاک ہو جائیں یا احرام کی حالت سے نکل جائیں, حلال ہو جائیں جس کو کہتے ہیں, تو اس کے بعد پھر نکاح جدید کریں, اس کے بعد نکاح جدید کریں. لیکن معلوم ہو جانے کے بعد فقہا کہتے ہیں کہ دونوں کو الگ ہو جانا پڑے گا اور نکاح جدید کرنا ان کے لیے واجب ہوگا. نکاح جدید کرنا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اسی طرح سے حرام کردہ یا باطل نکاحوں میں ایک نکاح یعنی عدت میں کی گئی نکاح ہے. خاتون عدت میں ہے نا, اور عدت کی کئی قسمیں ہیں. خلا کی عدت, طلاق کی عدت, یا شوہر کے انتقال ہو جانے کی عدت, یعنی شوہر انتقال ہو گئے شوہر کا, پہلے شوہر کا, تو اب خاتون عدت میں ہے, یا مطلقہ ہے عدت میں ہے, یا مختلعہ ہے عدت میں ہے. ایسی صورت میں کیا اس سے نکاح کیا جائے گا حالت عدت میں؟ تو علماء کہتے ہیں, تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے فقہا کا, کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے حالت عدت میں خاتون سے نکاح کیا تو وہ حرام ہے. اب جہاں ہم لوگ طلاق پڑھیں گے نا, تو انشاءاللہ عدت کے اقسام اور عدت کے مسائل کو بھی پڑھیں گے وہاں پر, کیونکہ یہ عدت کا تعلق کس سے ہے؟ عدت کا تعلق طلاق سے, خلا سے اور ان چیزوں سے ہے, تو وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ. حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عدت میں کیا گیا نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ رب العالمین نے عدت میں کیے گئے نکاح کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. کوئی بھی نکاح کا ارادہ پختہ اور مضبوط نہ کرے یہاں تک کہ عدت اس کی مکمل ہو جائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235. لیکن تعریض کر سکتے ہیں, تعریض کر سکتے ہیں. تعریض کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی خاتون عدت میں ہے, تو آپ نے پیغام بھیجوا دیا اس کے ولی کو یا کسی اور کو, یہ کہہ کر کے کہ اگر رشتہ کرنے کا آپ سوچیے گا تو ایک مرتبہ آپ پوچھ لیں, رشتہ کرنے کا سوچیے گا تو ایک مرتبہ آپ خبر بھیجوا دیں. اس طرح کی باتیں اس سے کہہ سکتے ہیں. یہ اسی کو تعریض کہتے ہیں, اسی کو تعریض کہتے ہیں, اور یہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے, اور اس کی تفصیل انشاءاللہ جب ہم مسائل پڑھیں گے عدت کے تو وہاں پہ بات آئے گی. علماء کا, سلف اور خلف کا, یعنی متقدمین اور متاخرین کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عدت میں کیا جانے والا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے. اور اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی. دونوں کے درمیان کیا کیا جائے گا؟ تفریق کر دی جائے گی, جدائی کر دیا جائے گا, الگ کر دیا جائے گا دونوں کو. پھر علماء کا اختلاف ہوا, یعنی اب تک اتفاق تھا, اب اختلاف کس بات پر ہوا کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اب جس شوہر نے حالت عدت میں اس سے نکاح کیا تھا, یعنی جس مرد نے حالت عدت میں خاتون سے نکاح کیا تھا, اب ہمیشہ کے لیے وہ خاتون اس کے جانب لوٹ کر کبھی نہیں جائے گی, کبھی نہیں جائے گی دوبارہ, اس سے اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے. کہا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے, اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ کیا تھا.
یہی فیصلہ کیا تھا. کہا کیوں؟ کہا معاملۃ لہ بنقیض قصدہ، اس نے جو فاسد قصد اور ارادہ کیا تو اس کے فاسد اور قصد کا اور ارادے کی سزا یہ ہے کہ اس کو اس چیز سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے گا. سمجھ گئے؟ فقہ کا ایک قاعدہ ہے، غور سے سنیے. اگر کسی مورث نے یا اگر کسی وارث نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، مثال کے طور پہ بیٹا ہے اور بیٹا نے وراثت کو پانے کی جلدی میں والعیاذ باللہ اس نے کیا کیا؟ اپنے باپ کو مار دیا تاکہ جلدی مرے، تاکہ اس کا مال ہمیں ملے. یہ کیا. شریعت میں اب وہ بیٹا قیامت تک اس کا 1 روپیہ کا بھی مالک نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث القاتل، قاتل کو وراثت میں 1 پیسہ نہیں ملے گا، اگرچہ اس کا سلبی بیٹا، اگرچہ وہ اس کا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. کہا کیوں نہیں ملے گا؟ کہا من تعجل الشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، جو آدمی وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرنے کی جلدی کرتا ہے، شریعت کیا کرتا ہے؟ شریعت کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو اس چیز سے محروم کر دیا جاتا ہے. تمہیں نکاح کرنا تھا، انتظار کرتے، عدت مکمل ہو جانے دیتے، اس کے بعد پلٹتے اور پھر پیغام بھیجتے، جو شرعی طریقہ ہے نکاح کا وہ کرتے. حالت عدت میں تم نے نکاح کر لیا تو کہتے ہیں معاملۃ لہ بنقیض قصدہ الفاسد، اس کے اس فاسد قصد کا اور فاسد ارادے کی سزا اس کو یہ ملے گی کہ دونوں کے درمیان حالت عدت میں نکاح کیے گئے مرد اور عورت کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، اور پھر قیامت تک یہ دونوں آپس میں شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مسئلے میں یہی فیصلہ تھا. تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تفریق تو کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جب وہ اپنی عدت مکمل کر لے تو پہلے شوہر کے لیے، یعنی جس نے نکاح کیا تھا، اس کے لیے وہ حلال ہو جائے گی، اس کے لیے حلال ہو جائے گی. کہا کیوں؟ کہتے ہیں امر حرم لعارض، ایسا نکاح تھا جو ایک سبب کی وجہ سے حرام ہوا. وقد زال السبب، اور اب جب سبب ختم ہو گیا ہے تو اب نکاح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عدت کی وجہ سے اس کا نکاح باطل کر رہے تھے نا، اب خاتون کی تفریق کے بعد وہ اپنی عدت مکمل کر لے رہی ہے، عدت اب اگر مکمل کر لے تو اس کا نکاح ہو جائے گا. اب ان کی استدلال کیا ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے استدلال کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس طرح فیصلہ دیا تھا. مسئلہ اجتہادیہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس مسئلے کے دراسہ کرنے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور کئی علماء نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اور میرا جو قلبی میلان ہے وہ اسی مسئلے کے جانب ہے کہ وہ خاتون اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، الا یہ کہ قاضی یہ دیکھے گا کہ معاملہ ہے کیا. اگر معاملے میں اس کو ایسا لگے کہ نہیں، ان دونوں نے کوئی گڑبڑی کی ہے اور جس کے وجہ سے ان لوگوں نے عدت میں نکاح کیا ہے یا اس طرح کوئی بات ہے، تب ایسی صورت میں دونوں کو ہمیشہ کے لیے تعزیر کے طور پہ الگ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب اس کی کیا صورت ہوگی، اب اتنی تفصیل ہم یہاں پر آپ کے سامنے نہیں کر سکتے، لیکن قاضی کے اوپر یہ معاملہ جائے گا، اجتہادی مسئلہ ہے، وہ دیکھے گا کہ کیا ہے اصل میں بات. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ طلاق میں یا کوئی اور معاملے میں اس کا ہاتھ ہو، یا وہ چاہ رہا ہو کہ یہاں سے یہ معاملہ ہو جائے. ان تمام چیزوں تو اس کا جو قصد ہے نا، فاسد قصد، اس فاسد قصد کے نقیض، یعنی اس کا الٹا معاملہ کیا جائے گا، اور جس چیز کو پانے میں اس نے وقت سے پہلے جلد بازی کیا ہے اس سے اس کو محروم کر دیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے وراثت کی مثال آپ کے سامنے دی ہے. یہ فقہی قاعدہ ہے. اسی طریقے سے نکاح باطل یا فاسد نکاحوں کی قسموں میں ایک نکاح ہے بغیر ولی کے کیا جانے والا نکاح. اور بہت افسوس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور ہر آدمی جو قوم کا، ملت کا درد اپنے
سینے میں رکھتا ہو اور جو حالات دیکھ رہا ہو، جو خبروں سے واقف ہو، وہ ضرور ان باتوں سے پریشان ہوگا کہ آج کل حالات کیا بن رہے ہیں۔ ٹی وی سیریلوں سے لے کر کے فیس بک، واٹس ایپ اور ویب سیریز، ان تمام جگہوں پہ تربیت یہی ہو رہی ہے کہ ماں باپ کو ٹھگ کر کے، ان کو دھوکہ دے کر کے، ان کو بیوقوف بنا کر کے نکاح کر لینا یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ لہذا آپ جا کر دیکھیں اسی سرزمین میں جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، ہندوستان میں، کس طرح سے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، اور بغیر ولی کے لوگ عرضیاں داخل کر کے کورٹ میں اور نکاحیں کر رہے ہیں، اور اس بات کو قانون کا سہارا لے کر کے کہ اب ہم بالغ ہیں اور ہم کو اپنے معاملے میں اختیار ہے۔ لہذا اس چیز کو ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پہ جتنی ضرورت ہوگی اتنی وضاحت ہوگی۔ پھر جب ہم لوگ نکاح کے شروط پڑھیں گے تو نکاح کے شروط میں گواہ کا ہونا، ولی کا ہونا، مہر کا ہونا، ان چیزوں کا ہونا شرط ہے۔ تو وہاں پر مزید تفصیلات ہم اس کی آپ کے سامنے علماء کے اقوال کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔